جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا پہلا سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، مصنف مولانا شبلی نعمانی۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ سبق مضمون ہے۔ مصنف مولانا شبلی نعمانی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 1857 میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کرنے کے بعد عربی و فارسی ادب کی تحصیل کے لیے عربی و فارسی لٹریچر ادب کا علم حاصل کرنے کے لیے غازی پور جا کر مولوی محمد فاروق کے شاگرد ہو گئے۔ یہاں ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کے استاد کا کیا نام تھا؟ تو مولوی محمد فاروق۔ یہ معروضی سوال آ سکتا ہے۔ انہوں نے حصول تعلیم کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی، ایڈوکیٹ بن گئے اور کچھ عرصہ امین دیوانی کی حیثیت سے کام کیا، لیکن جلد ہی طبیعت اچاٹ ہو گئی، اکتا گئے اور سر سید سے ملاقات کے بعد وہ علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سر سید احمد خان صاحب سے ہوئی، تو اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے کالج جو انہوں نے علی گڑھ میں بنایا تھا اس میں پروفیسر تعینات ہو گئے۔ شبلی نعمانی نے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے۔ علی گڑھ کالج سے علیحدگی کے بعد جب علی گڑھ کالج کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی نے دارالمصنفین کی بنیاد رکھی۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور اس سے پہلے کس سے ملاقات کے بعد مولانا شبلی نعمانی علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے؟ یہ بھی سوال بنتا ہے معروضی۔ اس کا جواب سر سید احمد خان ہے۔ یہ بھی معروضی سوال بن سکتا ہے کہ سر سید سے ملاقات کے بعد شبلی نعمانی کون سے کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے؟ تو اس کا جواب علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد نیکسٹ معروضی سوال یہ بن سکتا ہے کہ علی گڑھ کالج سے علیحدگی کے بعد مولانا شبلی نعمانی نے کس ادارے کی بنیاد رکھی؟ تو اس کا جواب دارالمصنفین کی۔ دارالمصنفین ایک ادارہ جس کی بنیاد مولانا شبلی نعمانی نے علی گڑھ کالج کو چھوڑنے کے بعد رکھی۔ یہ ادارہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ممتاز تھا، منفرد تھا۔ اسلام، دین اسلام اور اسلامیات کے حوالے سے یہ ادارہ کام کرتا تھا۔ شبلی نعمانی ایک نابغہ روزگار ہستی تھے۔
نابغہ روزگار ہستی سے مراد اپنے زمانے کے ذہین و فطین شخص تھے۔ وہ بیک وقت شاعر، مؤرخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو، تاریخ دان کو، سوانح نگار حالات زندگی لکھنے والے کو، انشا پرداز مضمون نگار مضامین لکھنے والے، مفکر سوچ و بچار کرنے والے، اور مصلح تھے۔ مصلح کا معنی ہے اصلاح کرنے والے، تربیت کرنے والے۔ وہ سر سید کے دبستان سے وابستہ تھے۔ دبستان مدرسہ، ادارہ، اور لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیان منفرد ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک معروضی بن سکتا ہے، شبلی نعمانی کیسی ہستی تھے؟ نابغہ روزگار ہستی تھے۔ یہ معروضی بنا کے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہاں پر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ شبلی نعمانی کس کے دبستان سے وابستہ تھے؟ شبلی نعمانی کس کے دبستان سے وابستہ تھے؟ سر سید کے دبستان سے وابستہ تھے۔ اور اس کے بعد لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیان منفرد ہے۔ وہ اپنی تحریر میں تشبیہات اور استعارات کا بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی تحریر میں کن چیزوں کا بخوبی استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ معروضی بھی آ سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے تشبیہات اور استعارات کا۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی تحریر میں کن چیزوں کا بخوبی استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا تشبیہات اور استعارات کا۔ تشبیہات اور استعارات کا۔ اس کے بعد ان کی عبارت مختصر اور پرجوش ہے۔ تو یہاں پر بھی معروضی سوال بن سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کیسی ہے؟ مختصر، اور اس کا جواب ہے مختصر اور پرجوش۔ تحریر میں روانی اور دلکشی ہے۔ وہ اپنی بات کو منطقی استدلال اور عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ منطق فلسفے کو کہتے ہیں، اور فلسفے کے ذریعے سے اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا، عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں، یعنی عقل، دانش، سوچ و بچار کے ذریعے سے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں۔ ان کو اردو کا پہلا مؤرخ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اردو کا پہلا مؤرخ، تاریخ دان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ معروضی آ سکتا ہے کہ مولانا شبلی کس شخصیت کو اردو کا پہلا مؤرخ ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ تو اس کا جواب مولانا شبلی نعمانی۔ ان کی تاریخ نگاری کی بنیاد تحقیق اور سند پر ہے۔ یہاں پر بھی ایک سوال بنتا ہے معروضی کہ مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ نگاری کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تحقیق اور سند پر ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی ہے۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ وہ سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی جو ہے یہ ان کی تحریر کردہ کتاب ہے، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو مولانا نے بیان کیا ہے، تحریر کیا ہے۔ اگر وہ اس تصنیف کو اگرچہ وہ اس تحریر کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے،
اور ان کی وفات کے بعد ان کے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی نے اس کی تکمیل کی۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک معروضی سوال بنتا ہے کہ سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی کتاب کو ان کی وفات کے بعد کس نے مکمل کیا؟ تو اس کا جواب ہے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ اب اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، تو یہ سبق ہے اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ بھی معروضی سوال آ جایا کرتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم سبق صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو صنف ادب کے لحاظ سے یہ سبق مضمون ہے، اور مصنف اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ شبلی نعمانی۔ اب دیکھیں 145 ہجری تک جب تک تصنیف و تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال بنتا ہے کہ تصنیف و تالیف کا کام کب شروع ہوا؟ تصنیف و تالیف کا کام کب شروع ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تصنیف و تالیف کا کام 145 ہجری میں شروع ہوا، ہجری کے بعد شروع ہوا، 145 ہجری کے بعد شروع ہوا۔ تصنیف و تالیف کا کام 145 ہجری کے بعد شروع ہوا۔ اس سے پہلے 145 ہجری سے پہلے تصنیف و تعلیم کا کام تصنیف و تالیف کا کام نہیں تھا۔ جو تعلیم و تعلم تھی، جو علم حاصل کرنا، پڑھنا، پڑھانا تھا، وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی۔ یعنی اس وقت جو طریقہ تعلیم تھا، طریقہ تدریس تھا، وہ اس وقت کے عرب کے رہن سہن، طور طریقے، کلچر جو ان کا نیچرل تھا، قدرتی تھا، اور طرز زندگی کے بالکل مناسب تھا، موافق تھا، موزوں تھا۔ علوم وہ تھے جن کو حافظہ سے زیادہ تر تعلق تھا۔ علوم وہ تھے جن کو حافظہ سے زیادہ تر تعلق تھا۔ کیا مطلب؟ کہ علم ایسے علوم تھے کہ جن کو صرف اور صرف میمورائز کیا جا سکتا تھا، میمورائز کیا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا، ذہن نشیں کیا جاتا تھا۔ ایسے علوم تھے۔ بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے۔ معمولی فہم، سوچ و بچار، سمجھ بوجھ کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا تھا، اور اتنے پیچیدہ مسائل جو تھے وہ بھی مطلب بہت زیادہ پیچیدہ نہیں تھے، اور معمولی سی فہم کے ذریعے سے، سمجھ بوجھ کے ذریعے سے ان کو سمجھا جا سکتا تھا، ان تک رسائی حاصل کی جا سکتی تھی، دسترس کی جا سکتی تھی، یعنی رسائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا، طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا، یعنی سند و روایت۔ یہاں پر اصطلاحات آئیں گی، اس سبق میں بہت ساری اصطلاحات آئیں گی، ٹرمنالوجیز آئیں گی، جن کا سمجھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ہمارے دینی مدارس کے سلیبس میں بہت تفصیل سے ان سے متعلق بحث ہوتی ہے، اور بڑے مفصل انداز میں یہ پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ علوم ہمارے قدیم علوم جو ہیں ان کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اہم ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ دینی مدارس میں دینی علوم کے حصول کے لیے یہ پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیے، سند ایک اصطلاح ہے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ سند دیکھیں ثبوت کو کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں، اور جس طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات جو ہیں، انٹرمیڈیٹ کے
ایگزام دینے کے بعد دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک بورڈ جو ہے وہ آپ ان کو سند بھیجتا ہے، اور سند بھیجتا ہے. اس سند کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ طالب علم جو ہے اس نے انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا ہے، اس کا یہ پروف ہے، یہ ثبوت ہے. تو لہذا سند، اب حدیث، علم حدیث میں سند سے مراد یہ ہے کہ حدیث پہنچانے والے کے تمام کوائف، حدیث پہنچانے والے کے تمام کوائف جو ہیں ان کے سمجھیے حالات زندگی ہیں، ان کا مکمل بایو ڈیٹا ہے وہ، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ سند کہلاتی ہے، اس کی تفصیل سند کہلاتی ہے. اور اس کے بعد ہے سند کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ روایت، سند اور روایت. اب سند کہ آپ نے پڑھا سمجھا کہ سند کہتے ہیں ایک حدیث کو جو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں ان کے کوائف کی تفصیل کو سند کہا جاتا ہے. ان کے کوائف جو ہیں ان کی تفصیل کو سند کہتے ہیں. اور سند کا لفظی معنی تصدیق شدہ، قابل اعتبار، پروف دیا جاتا ہے، ثبوت دیا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، قابل اعتبار اور تصدیق شدہ. اس کے بعد ہے روایت. روایت بھی حدیث کی علم حدیث کی اصطلاح ہے، اور روایت کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو زبانی نقل کرنا، بیان کرنا، کسی بات کو زبانی نقل کرنا، بیان کرنا روایت کہلاتا ہے. لائک جیسے مثلاً مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے بات سنی اور طالب علم نے بات سنی، اور مجھ سے بات سننے کے بعد وہی بات اس نے آگے اپنے دوست کو جا کر زبانی بیان کر دی، زبانی بیان کر دی کہ سر نے یہ بات کی ہے، تو یہ روایت کہلاتی ہے. اور حضور علیہ السلام، جیسے حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام باتیں، حدیثیں سنا کرتے تھے، اور سننے کے بعد اپنے علاقے میں چلے جاتے، نکل جاتے، تو اور جا کر پھر وہاں پر وہی حضور علیہ السلام کی باتیں، آپ کی احادیث مبارکہ جا کر زبانی بیان کر دیتے تھے، بتا دیتے تھے لوگوں کو. تو یہ بیٹا سند روایت کہلاتی ہے. جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا. سند و روایت جو طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا، مروج تھا، یعنی وہی طریقہ تعلیم جاری تھا. لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا. 100 سال گزرنے کے بعد تہذیب و تمدن نے بہت زیادہ ترقی کر لی. کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا، تہذیب و تمدن ڈیولپ ہو گیا اور ترقی کر گیا، اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہو چلی. اب اس ظاہر ہے کہ جب انسانوں کے کلچر نے، تہذیب نے، تمدن نے کیا کیا، ترقی کی، تو اس کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم نے بھی ترقی کی، اور یہ بھی وسیع ہوتا چلا گیا اور مرتب ہوتا چلا گیا. اس کے بعد ہے دیکھیے کہ اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا، اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہ علوم کون سے تھے؟ نحو، معانی، لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور ان کے متعلقات تھے، اور ان کے متعلقات تھے. تو یہ علوم، ان علوم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، اور یہ
मुरव्वज हुए और रिवाज पाए और बहुत वसी दर्जे में ये उलूम हासिल किए जाने लगे। अब हम आते हैं इन इस्तिलाहात की तरफ। देखें, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हर लफ्ज़ के दो मानी होते हैं, हर लफ्ज़ के दो मानी होते हैं। एक माना उसका लफ्ज़ी लुग़वी हकीकी होता है, इन तीनों का मतलब एक ही है, लफ्ज़ी लुग़वी हकीकी एक माना ये होता है और किसी भी लफ्ज़ का। और दूसरा माना उस लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ का इस्तिलाही माना होता है, इस्तिलाही माना होता है। अब हकीकी माना कौन सा होता है और इस्तिलाही माना कौन सा होता है? हकीकी माना वो माना होता है, किसी भी लफ्ज़ का वो माना होता है जो कि जिसके लिए वो लफ्ज़ बनाया गया हो, जिसके लिए वो लफ्ज़ बनाया गया हो, वो माना उस लफ्ज़ का हकीकी माना, लुग़वी लफ्ज़ी हकीकी माना कहलाता है। मसलन पंखा, लफ्ज़ है पंखा, तो पंखा लफ्ज़ है ये। अब किस चीज़ के लिए ये लफ्ज़ बनाया गया है, किस चीज़ को कहने के लिए ये लफ्ज़ बनाया गया है कि ये चीज़ जो है ये पंखा है, तो पंखा मिरवाह अरबी में कहते हैं, मिरवाह। तो जो हम हवा हासिल करने के लिए चलाते हैं, लगाते हैं, तो उस चीज़ को पंखा कहा जाता है। वो एक चीज़ है जिससे हम हवा हासिल करते हैं, तो उस चीज़ के लिए लफ्ज़ पंखा बनाया गया है। तो ये तो हकीकी माना हुआ पंखा लफ्ज़ का, वो चीज़ जिससे हम हवा हासिल करते हैं वो पंखा कहलाती है, ठीक है। और इसी तरह किताब है, कापी है, ठीक है, पेंसिल है, पेन है। पेन हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम पेपर पर, कागज़ पर, किसी चीज़ पर लिखते हैं, लिखने का काम करते हैं जिस चीज़ से, उसको क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। तो वो चीज़ जो है जिससे हम लिखते हैं वो चीज़ पेन लफ्ज़ का हकीकी माना है, पेन लफ्ज़ का हकीकी माना है। और किताब लफ्ज़ का, ये किताब जो पेजेस पर मुश्तमिल होती है, बाइंड की होती है, इसको क्या कहते हैं? इस चीज़ के लिए किताब का लफ्ज़ बनाया गया। लिहाजा हम इसी चीज़ को हकीकी माना के लिहाज से इसी चीज़ को किताब कहेंगे और हकीकी माना के लिहाज से उसी चीज़ को जिससे हम हवा हासिल करते हैं पंखा कहेंगे, और हकीकी लिहाज से, लुग़वी लिहाज से, लफ्ज़ी लिहाज से हम उसी चीज़ को जिसके ज़रिए से हम लिखते हैं उसको पेन कहेंगे। तो ये तो हकीकी माना हो गया। अब आते हैं हम इसके इस्तिलाही माना की तरफ। इस्तिलाही माना जो है वो किसी भी चीज़ का, किसी भी लफ्ज़ का फ़र्ज़ी मजाजी माना होता है, बनाया गया होता है, फ़र्ज़ कर लिया गया होता है। इस्तिलाही माना किसी भी लफ्ज़ का वो माना होता है जो किसी ख़ास इल्म में, ख़ास फ़न में फ़र्ज़ कर लिया जाए, बना लिया जाए, मान लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए और आइंदा भी उस फ़न में, उस इल्म में उसी माना को माना जाए, तो वो माना इस्तिलाही माना कहलाता है। आसान लफ्ज़ों में जो आप लोग अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जो आप लोग डेफिनेशंस, तारीफ़ें, मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात की तारीफ़ें पढ़ते हैं, और वो तारीफ़ें जो हैं वो क्या हैं? उस इस्तिलाह का इस्तिलाही माना होती हैं। वो सारी तारीफ़ें उस लफ्ज़ का इस्तिलाही माना होती हैं। तो ये चीज़ आपको, ये बात आपको समझ आ गई कि किसी भी लफ्ज़ के दो मानी होते हैं, एक लुग़वी होता है, हकीकी होता है, लफ्ज़ी होता है, और दूसरा माना उसका इस्तिलाही होता है। तो अब हम आते हैं इन इस्तिलाहात की तरफ। इन इस्तिलाहात को समझने से पहले ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी था कि लफ्ज़ी, लुग़वी और हकीकी माना समझना ज़रूरी था, और उसके बाद इस्तिलाही माना समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम आते हैं लफ्ज़ है नहव। नहव जो है, नहव का लफ्ज़ी लुग़वी माना रास्ता होता है। नहव का
नहव पढ़ना है, इसको नहू नहीं पढ़ना, नहव, नहव, ठीक है। तो नहव का लफ्ज़ी माना रास्ता, किनारा या इरादा करना है, या इरादा करना है। जबकि नहव का इस्तिलाही माना क्या है? इस्तिलाही माना इससे मुराद वो इल्म है, नहव से मुराद वो इल्म है जिसमें ऐसे क़वायद बयान किए जाएं, ऐसे उसूल बयान किए जाएं कि जिनके ज़रिए इसम, फ़ेल और हर्फ के आखिर में तब्दीली वाक़े होने या ना होने और उसमें तब्दीली की नौइयत का इल्म हासिल हो, कलिमात को उसमें मिलाने का तरीका भी मालूम हो। इस इल्म की इब्तिदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने की। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इल्मुन नहव की बुनियाद किसने रखी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखी, कि आपके हुक्म से ही अबुल अस्वद ने बाकायदा इस इल्म की तदवीन की। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इल्मुन नहव की तदवीन किसके कहने पर और किसने की? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से किसने? अबुल अस्वद ने की। उसके बाद है बेटा मानी। मानी जो है लफ्ज़ माना की जमा है, मानी लफ्ज़ माना की जमा है, और इसके अलावा ये तर्जमा कुरान की एक इस्तिलाह है। मानी तर्जमा कुरान की एक इस्तिलाह है। इस इस्तिलाह की इस इस्तिलाह को इल्म मानी भी कहते हैं। इस इस्तिलाह को, मानी को इल्म मानी भी कहते हैं। इल्म मानी में कलाम फसीह के मौका व महल के मुताबिक होने से बहस की जाती है। अब इल्म मानी से क्या मुराद है? कि इल्म मानी ऐसा इल्म है जिसमें कलाम फसीह के मौका व महल के मुताबिक होने से बहस की जाती है, बहस की जाती है। उसके बाद बेटा लुगत। लुगत किसी ज़ुबान का लफ्ज़, उमूमन वो लफ्ज़ जिसके माना मुतय्यन और काबिल इंदराज हों, उसको क्या कहते हैं? लुगत कहते हैं। किसी ज़ुबान का लफ्ज़, उमूमन वो लफ्ज़ जिसके माना मुतय्यन, मुकर्रर और काबिल इंदराज हों, दर्ज किए जाने के काबिल हों, वो लुगत कहलाता है। जैसे डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में जिन लफ्ज़ों के जो मानी जो हैं वो लिखे गए होते हैं, वो मुतय्यन भी होते हैं और काबिल इंदराज भी होते हैं, कि किसी जगह पर आप उनको कोड कर सकते हैं, वो उनको मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि इस लफ्ज़ के ये हकीकी लुग़वी मानी हैं। या किसी ज़ुबान के वो उस असवात, या किसी ज़ुबान के वो असवात कहते हैं सौत की जमा को, सौत कहते हैं आवाज़ को, वो कलिमात जिनके ज़रिए आदमी अपना मतलब अदा करे। बोली, ज़ुबान, बोली और ज़ुबान को भी लुग़त कहते हैं। और किसी ज़ुबान के वो आवाज़ें, किसी ज़ुबान की वो आवाज़ें, वो कलिमात, वो अल्फाज जिनके ज़रिए आदमी अपना मतलब बयान करता है। माफ़ी ज़मीर, जो उसके दिल के अंदर बातें होती हैं, वो क्या करता है? दूसरों तक पहुंचाता है, अपना उनको बयान करता है। या किसी ज़ुबान लफ्ज़ों की फ़रहंग का माना लुग़त, मानी जो हरूफ तहज्जी वग़ैरह की तरतीब से मुरत्तब की गई हो, जिसे डिक्शनरी कहते हैं। फ़रहंग, डिक्शनरी, मानी। इसके बाद है फ़िक़्ह। फ़िक़्ह का लुग़वी लफ्ज़ी हकीकी माना है समझना, समझबूझ। फ़िक़्ह का लफ्ज़ी माना, लुग़वी माना समझबूझ, समझना, किसी शय का जानना और उसकी मार्फत व फ़हम हासिल करना, उसकी मार्फत व फ़हम हासिल करना। और इब्तिदा में इससे भी मुराद किसी भी चीज़ का इल्म हासिल करना फ़िक़्ह कहलाता था। इब्तिदा में
ابتدائی ادوار میں فقہ سے مراد بھی یہی لی جاتی تھی کہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا فقہ کہلاتا تھا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد یہ نام علم شریعت کے لیے مخصوص ہو گیا۔ علم شریعت کے لیے مخصوص ہو گیا کیا مطلب کہ علوم شریعت جو ہیں، حدیث ہے، تفسیر ہے، قرآن ہے اور اسی طرح فقہ ہے، تو علم فقہ کا علم جو ہے وہ شریعت کے مسائل کو سمجھنا علم شریعت کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ کیا مطلب کہ شریعت کے مسائل کو سمجھنے کے ساتھ خاص ہو گیا۔ فقہ سمجھ بوجھ، علم شریعت کی سمجھ بوجھ، قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ کو فقہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا، خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دین کی فقہ عطا کرتا ہے، اس کو فقہ کا علم عطا کرتا ہے، تو فقہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے اور اس حوالے سے اس کی تعریف کچھ یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ علم فقہ شریعت کے ان فروعی احکام کے علم کا نام ہے جن کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے۔ میں نے بتا دیا تھا کہ شریعت کے مسائل انسانوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں اور انسانوں کو پیش آتے ہیں، تو فروعی احکام کے علم کا نام ہے جن کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے، مثلا ان کی عبادات و معاملات، ان کے خاندانی تعلقات، غلط و فاسد، مکروہ یا حرام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا فقہ کا علم کہلاتا ہے۔ جو اس علم میں ماہر ہو اس کو فقیہ کہا جاتا ہے، جو اس علم میں ماہر ہو اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ اور اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کرام فقہائے اعظام کہلاتے تھے اور جو فقہ کے علم پر دسترس رکھتے تھے۔ تو ابھی بھی جو علماء فقہ کے علم پر دسترس رکھتے ہیں ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔ فقیہ کی جمع فقہا، تو مثلا ان کی عبادات، معاملات، ان کے خاندانی تعلقات، غلط و فاسد، مکروہ یا حرام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ فقہ کا علم کہلاتا ہے۔ جو اس علم میں ماہر ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹا تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو اصطلاح ہے اگلی وہ ہے اصول۔ اصول عام سا لفظ ہے، سادہ لفظ ہے، قواعد و ضوابط۔ اصول قاعدہ، ضابطہ، وہ اصول جو مذاہب کی کتب دینی کتابوں میں مذکور ہیں۔ قواعد و ضوابط، اصول سے مراد قواعد و ضوابط ہیں۔ قواعد و ضوابط وہ قواعد و ضوابط جو مذاہب کی کتب دینیہ میں ذکر کیے گئے ہیں، موجود ہیں، یعنی دین کے بنیادی عقائد۔ کیا مراد؟ دین کے بنیادی عقائد، یہ اصول ہیں۔ دیکھیں اصول جو ہیں مسلمانوں کے سب کے ایک ہیں، تمام مسلمانوں کے اصول ایک ہیں۔ اصول کتنے ہیں؟ 4 اصول ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس۔ اجماع اور قیاس یہ 4 دینی اصول ہیں، شریعت کے اصول ہیں، جن سے مختلف مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں۔ جو ہمیں روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہیں ان کے احکامات ہم قرآن و حدیث اور اسی طرح اجماع و قیاس سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا دیکھیے حدیث عزیز طلباء و طالبات، حدیث کا لفظ تحدیث سے اسم ہے۔ حدیث تحدیث سے اسم ہے،
تحدیث کے معنی خبر دینا، حدیث کا معنی خبر ہوتا ہے اور تحدیث کا معنی خبر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کا لفظی معنی خبر اور تحدیث کا لفظی معنی خبر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی معنی حدیث کا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی حدیث کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، افعال اور تواتر کو حدیث کہتے ہیں۔ اقوال، افعال اور تواتر کو حدیث کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بھی فرما دیا وہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کام کیا وہ بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کی یا کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، منع نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی حدیث ہے۔ صحابی کا وہ قول، صحابی کا وہ عمل، فعل، وہ بھی کیا ہوا؟ حدیث ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب حدیث بمعنی اخبار، حضور علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، عرب جو لوگ جو تھے وہ حدیث کا معنی کیا مراد لیتے تھے؟ اخبار۔ اخبار کو حدیث کہا کرتے تھے۔ خبر یعنی اخبار سے مراد خبر دینے کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ بعد ازاں یہ اصطلاح مخصوص کر دی گئی ان اقوال کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اقوال کو حدیث کا نام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ اصطلاح مقرر فرمائی۔ اس کے بعد بیٹا طبقات، تاریخ ہے۔ تاریخ ہسٹری کو کہا جاتا ہے، سابقہ، پہلے زمانوں میں گزرے ہوئے زمانے کے حالات جو لکھے گئے ہوتے ہیں، مدون کیے گئے ہوتے ہیں، ان کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے افعال کو، اقوال کو، ان کے اعمال کو، ٹھیک ہے، ان کے رہن سہن کے تہذیب و کلچر کو، سابقہ لوگوں کے، اس کو ہسٹری اور تاریخ کہا جاتا ہے۔ حالات و واقعات جو گزرے ہوئے ہیں ان کو ہسٹری کہا جاتا ہے، تاریخ کہا جاتا ہے۔ آگے بیٹا اسماء الرجال۔ اسماء الرجال دیکھیے، اسماء الرجال یہ بھی ایک اصطلاح ہے اور بہت اہم اصطلاح ہے علم حدیث میں۔ یہ علم حدیث سے متعلق ہے۔ علم حدیث میں اس سے مراد حدیث کا وہ خاص شعبہ علم ہے جس میں رجال رجل کی جمع ہے اور رجل مرد کو کہتے ہیں، آدمی کو کہتے ہیں، رجال آدمیوں۔ رجال حدیث یعنی راویوں کے حالات۔ رجال حدیث کون ہیں؟ حدیث کو روایت کرنے والے لوگ، یعنی صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کیا کی، سنی اور سننے کے بعد آگے نقل کر دیں، آگے بیان کی، یعنی راویوں کے حالات، پیدائش، وفات، اساتذہ، تلامذہ شاگردوں کی تفصیل، طلب علم کے لیے ثقہ ہونے کے بارے میں ماہرین علم حدیث کے فیصلے درج ہوں۔ آسان یہ لفظوں میں یہ مراد لیا جائے گا کہ اسماء الرجال سے مراد وہ علم ہے جس علم میں حدیث کے راویوں کے حالات زندگی مکمل طور پر ڈسکس کیے گئے ہوں، بیان کیے گئے ہوں، بحث میں لائے گئے ہوں، ذکر کیے گئے ہوں، تو وہ اسماء الرجال کہلاتا ہے، وہ علم اسماء الرجال کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ علم بہت وسیع، مفید اور دلچسپ ہے۔ اس علم پر سینکڑوں مختصر اور طویل کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن میں کئی لاکھ لوگوں کے حالات زندگی محفوظ ہیں۔ اس فن میں پر مشتمل کتابوں کا مجموعہ نہایت وسیع ہے
اور اس کی کئی اقسام ہیں، اس کی کئی اقسام ہیں اسماء الرجال کی۔ اس کے بعد بیٹا طبقات۔ طبقات دیکھیں آسان لفظ ہے، طبقہ کی جمع ہے۔ طبقہ کسے کہتے ہیں؟ طبقہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، لوگوں کے گروہ کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس میں مکان اور اس میں زمان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں مکان، اس میں زمان دونوں کے لیے طبقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں مکان کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ہے ایک جیسے، ایک دوسرے کے اوپر، ایک جیسے ایک دوسرے کے اوپر واقع۔ اصطلاحی معنی اس کا، اصطلاحی مفہوم میں طبقہ لوگوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں، طبقہ لوگوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو اسناد اور عمر یا کم از کم صرف اسناد میں ایک دوسرے کے قریب ہوں، جیسے وہ افراد ایک ہی استاد سے حدیث روایت کرتے ہیں، جیسے وہ افراد ایک ہی استاد سے حدیث روایت کرتے ہیں، تو ان دونوں کو، دو افراد جو ہیں، دو صحابہ ایک ہی استاد سے یا دو شاگرد ایک ہی استاد سے حدیث روایت کرتے ہیں تو ان دونوں کو ایک ہی طبقہ شمار کیا جائے گا۔ گویا طبقات علمی یا معاشرتی مرتبہ کے لوگ یا ایک نسل درجہ کے افراد ہوتے ہیں، ایک نسل درجہ کے افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ بیٹا طبقات، اور ان کے بعد متعلقات ہے۔ متعلقات تعلق رکھنے والے عناصر۔ متعلقات کیا ہوتے ہیں؟ تعلق رکھنے والے عناصر کو متعلقات کہا جاتا ہے۔ اور مزید اس میں یہ ہے کہ متعلقات کی تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو جیسے آپ نے غالباً فرسٹ ایئر میں متعلق فعل بھی پڑھا ہوگا۔ متعلق فعل کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو فعل سے متعلق جو اسم ہوتے ہیں، کس سے متعلق؟ وابستہ، فعل سے وابستہ ہوتے ہیں، فعل سے متعلق ہوتے ہیں، وہ اسم کیا کہلاتے ہیں؟ متعلقات کہلاتے ہیں۔ تو مراد متعلقات وہ چیزیں جو کسی دوسری چیز سے کیا ہوں؟ وابستہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ چیزیں جو کسی دوسری چیز سے وابستہ ہوں متعلقات کہلاتی ہیں۔ متعلق، تعلق، نسبت، جڑی ہوئی، ملی ہوئی، اور یہاں تک ہم آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے ان کی اشاعت پر چندہ زور نہیں دیا، یعنی ان کی اشاعت پر حکومت نے ان علوم کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، شائع کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، وسیع کرنے کی طرف جو ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ جی، آج کا سبق ہمارا ختم ہوا۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ اس سے آگے سبق کے ساتھ۔